کیا اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ پاکستان دشمن اناس ہے؟ خاص طور پر ہندوستان کی نظر میں ہمارے نیوکلیئر ہتھیار کھٹکتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا خاتمہ پاکستان کی سرحدوں پر جنگ مسلط کر کے یا ہوائی حملے کر کے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رد عمل کے طور پہ پاکستان فوری نیوکلیئر ہتھیاروں سے جوابی حملہ کرے گا اور یہی دشمن کو خوف ہے۔ اسی لیے ہماری سرحدوں پہ جنگ مسلط نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ تعداد، گولہ بارود اور جنگی ساز و سامان میں ہم سے کہیں زیادہ برتری رکھتے ہیں۔ اب ذرا ایک سچے پاکستانی بن کر سوچیں کہ ہمارے دشمن پھر اپنی اس گناؤنی سازش میں کیسے کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ترتیب وار بتاتے ہیں۔ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے پاک فوج اگر اس حد تک کمزور کر دی جائے کہ لڑنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے اور فوج آپس میں ہی اختلافات کا شکار ہو جائے، فوجی قیادت کو نااہل، لالچی، انسانی حقوق کی دشمن اور دشمن یا دوست نما دشمن کا ایجنٹ قرار دیا جائے، فوج کے ہر فیصلے پر پروپیگنڈا کر کے شدید تنقید کی جائے، ریاست کے امور چلانے والے ہر مضبوط ادارے کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہاں کام کرنے والے بددل یا باغی ہو جائیں، ملکی اور غیر ملکی میڈیا، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا، انہیں بدترین پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جائے، سازش کی مخالفت میں بولنے والوں کو بد کردار اور لالچی اور حق میں بولنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، لابنگ فرمز کے ذریعے مقامی اور بین الاقوامی اداروں، تھنک ٹینکس میں پیسہ لگا کر پاکستان کی سالمیت، فوج اور حکمرانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرا کر غیر ممالک کے حکمرانوں کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے سے روکا جائے، عوام کو کبھی مذہب، کبھی فرقے بازی اور کبھی لسانیت کی آگ بھڑکانے کی طرف راغب کیا جائے، مسلسل منفی گفتگو کر کے معاشی تکالیف کو بڑھا چڑھا کر بتایا جائے تاکہ عوام مایوس ہو اور ریاست کے خلاف باہر نکلے اور جلاؤ گھیراؤ کرے۔ یہ ساری صورتحال پیدا کر کے سول وار کی طرف دھکیل کر طاقتور دنیا کو بار بار باور کرایا جائے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتا اور بالآخر مطالبہ کیا جائے کہ ایک محفوظ دنیا کے لیے یہ ہتھیار پاکستان سرنڈر کر دے۔ اب آپ کو یہ سب ایک مستند ٹائم لائن کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ 22 جولائی 2019 عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے واشنگٹن میں ایک طویل ملاقات، جس میں سابق چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید بھی موجود۔ Arbitrator. I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see what we can do. Mr. President, Because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. اگلے روز عمران خان کی اسلام آباد واپسی اور ایئرپورٹ پر بیان کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ 5 اگست بھارت کا کشمیر میں نافذ آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو متنازع علاقے کے بجائے بھارت کا ہی حصہ قرار دینا اور اس پر پاکستان کا کوئی بھرپور احتجاج نہ کرنا، بلکہ وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان دینا کہ دنیا ہماری سن ہی نہیں رہی۔ یہ پچھلے 5 اگست سے شروع ہوا ہے، یہ تو 7 دہائیوں سے ہے، 30 سال سے کیا ہوا اس پر؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا یہ مسئلہ کوئی نیا ہے؟ کیا یہ قراردادیں پہلے نہیں تھی؟ کیا دفتر خارجہ پہلے نہیں تھا؟ کیا کشمیر کے لوگ وہاں نہیں مر رہے تھے؟ کیا شہادتیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا وہاں اسپتالیں نہیں ٹوٹ رہی تھی؟ 30 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ بیک برنر پہ تھا۔ کیوں بیک برنر پہ تھا؟ اس کی بھی وجوہات تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے کہا کہ 30 سال تو ہم ٹریڈ اور ایڈ کے نظر رہے نا، تو اب دیکھنا یہ ہے حقیقت پسندانہ طریقے سے۔ دیکھیے، جذبات ابھارنا بہت آسان ہے، مجھے 2 منٹ لگیں گے، میں 35-36 سال سے سیاست کر رہا ہوں، بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ جذبات ابھارنا تو آسان کام ہے، اعتراض کرنا اس سے بھی آسان ہے، لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کر آگے لے جانا پیچیدہ ہے۔ آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں
ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو باخبر رہنا چاہیے. کوئی وہاں آپ کے لیے منتظر نہیں کھڑا، کہ کوئی آپ کی دعوت کے لیے وہاں نہیں کھڑا. یہ تو آپ کو ایک نئی جد و جہد کا آغاز کرنا پڑے گا. چند دنوں کے بعد جنرل باجوہ کا مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر ہو جانا، کچھ اور عرصہ گزرنا اور عمران خان کا ایک غیر ملکی میڈیا گروپ کو بہت واضح انداز میں کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ممالک میں اختلافات نہ ہوں اور دونوں ممالک کبھی جنگ نہ کریں، اور اگر جنگ نہیں کرتے تو ہمیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں. Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. اسی دوران کسی اور میڈیا گروپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنا کہ کوئی پاکستانی بھارت جا کر، کشمیر جا کر اگر جہاد کرتا ہے تو غلط ہے. کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا، وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے. اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے. اسی دوران ہائی لیول میٹنگز میں بات کرتے ہوئے بار بار یہ کہنا کہ ہمیں یہ پالیسی بنانی ہوگی، کبھی بھی ایٹمی حملہ کرنے میں پہل نہ کریں. اگر آپ کی فوج دشمن کی فوج کے مقابلے میں تعداد میں کم ہو، دشمن جدید ہتھیاروں سے مزین ہو اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ ہم اس کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے، تو کیا دشمن ہمیں بخش دے گا؟ وہ تو اپنی فوجوں کے ساتھ ہم پر چڑھائی کر کے، ایٹمی حملہ کر کے ہمارا سب کچھ ختم کر دے گا اور ہم پہل نہ کرنے کی وطن دشمن پالیسی بنا کر بیٹھے رہیں گے. عمران خان سے پہلے کسی حکمران نے اس پالیسی کی نہ بات کی نہ کوشش. اب جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان نے اقتدار جانے کے بعد کتنا کھل کر پاکستان کے ایٹمی و دیگر طاقتور ہتھیاروں کے خلاف کھل کر مہم چلائی. کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے. اپریل 2022 میں عمران خان کے قریب ترین ساتھی قاسم خان خوری نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایٹمی ہتھیار اور بڑے بڑے میزائل محفوظ نہیں، جس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے غیر محفوظ ہونے کی بحث شروع ہو گئی. اس کے بعد عمران خان نے بدنام زمانہ ڈیوڈ فنٹن، جو دنیا میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے بدترین مخالف کی حیثیت سے پہچان رکھتا ہے، کو اپنا امریکہ میں مشیر خاص اور PR ایجنٹ اپائنٹ کر لیا. ڈیوڈ فنٹن کا کام امریکی اعلیٰ حکام سے مل کر ان کو عمران خان کی طرف سے یہ گارنٹی دینا کہ اگر انہیں اقتدار میں واپس لایا جاتا ہے تو وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق نیوکلیئر ہتھیاروں کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں. امریکہ میں مختلف تھنک ٹینکس، سینیٹرز، کانگریس کے ارکان پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے مخالف ہیں، اسی لیے وہ عمران خان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں. عمران خان جب اقتدار میں آئے تو پاکستان کو ایٹم بم بنائے 19-20 سال ہو چکے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر پاکستان میں کسی کی بھی ہمت ہوئی ہو ایٹمی ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کے متعلق یا غیر محفوظ ہونے کے متعلق گفتگو کرنے کی. حالانکہ اس دوران پاکستان نے اندرونی طور پر ایک بہت بڑی جنگ لڑی. دہشت گردی کے خلاف ہزاروں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور عام لوگ جان سے گئے، مگر پچھلے 5 سال میں 5000 دفعہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے غیر محفوظ ہونے یا ضرورت نہ ہونے کے بحث نہ صرف چھیڑ دی گئی بلکہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا کہ ہمیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، جس سے ان ہتھیاروں کے مخالفین کو مزید شہ ملی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ رپورٹ مفروضوں پر مبنی ہے یا دیوار پہ لکھا ہوا ایک سچ جس کے ثبوت بھی موجود. نیتوں کے حال صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر ریاستوں کی پالیسیاں اسی طرح کے ثبوتوں کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں جن پر ریاستیں قائم رہتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ سب جو عمران خان نے کیا اب تک وہ نااہلی کی وجہ سے ہو، نہ کہ بدنیتی کی وجہ سے. ذرا سوچیں، اتنی بدترین دہشت گردی، بدنام زمانہ عرب اسپرنگ کے باوجود دشمن ہماری سرحدوں پر جنگ صرف اس لیے مسلط نہ کر سکا کیونکہ ہمارے نیوکلیئر ہتھیار ہماری سب سے بڑی
حفاظت ہیں جن کی حفاظت پاکستان کی فوج کر رہی ہے. اسی لیے فوج کو اندرونی طور پہ کمزور کرنے کی یہ ساری سازشیں رچائی جا رہی ہیں تاکہ نیوکلیئر ہتھیار تک پہنچنے کا راستہ بنایا جا سکے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون الیکشن جیتتا ہے. ہمیں بطور سچے پاکستانی ان نیوکلیئر ہتھیاروں کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت کرنا ہوگی, اسے رد کرنا ہوگا. یہ ہتھیار کسی ایک شخص کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کے 23 کروڑ شہریوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور ان ہتھیاروں کی حفاظت بھی ان 23 کروڑ شہریوں ہی کی ذمہ داری ہے. پاکستان زندہ باد.